أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے جن اصول کا قواعد کا جاننا ضروری ہے تو وہ قواعد مختصر انداز میں کچھ بیان ہو گئے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ قرآن کریم کی مختلف تقسیمات ہے۔ ایک تقسیم پاروں کی صورت میں ہے، یعنی 30 پارے ہے۔ یہ 30 پارے کس نے بنائے قرآن کریم کا؟ تو اس بارے میں کوئی صراحت نہیں، یہ 30 پاروں میں کس نے تقسیم کیا۔ اور یہ 30 پاروں میں تقسیم یہ کوئی توقیفی تقسیم نہیں، یعنی آپ علیہ السلام سے یہ ترتیب اس ترتیب پر نہیں ہے، بلکہ یہ سہولت کے لیے کہ کوئی بندہ 30 دن میں قرآن کریم ختم کرنا چاہے تو اس کے لیے اندازہ لگانا مشکل ہوگا، تو سہولت کے لیے ایک ایک پارے کا بتایا گیا۔ تو یہ کوئی شرعی تقسیم نہیں ہے، بلکہ بعض مقامات پر پارہ ایسا ختم ہوتا ہے کہ مضمون بالکل ناقص رہ جاتا ہے، جیسے پارہ 5 والمحصنات من النساء، تو یہ بالکل والمحصنات یعنی معطوف کو چھوڑ کر معطوف علیہ پہ ختم کر دیا پارہ، حالانکہ یہ پہلے حرمت علیکم کے نیچے داخل ہے۔ ایسے پارہ نمبر 9 قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو ابھی شعیب علیہ السلام کی قصے کو آدھا چھوڑ کے آدھے پہ پارہ ختم کر دیا۔ ایسے ہی قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو ابھی واقعے کے درمیان پہ پارہ ختم کر دیا۔ ایسے کئی مقامات ایسے ہیں کہ مضمون کو ناقص چھوڑ کے، لیکن سہولت کے لیے کہ کوئی پڑھنا چاہے تو یہ ترتیب ہے۔ ایک مہینے میں قرآن ختم کرنا چاہے، ایک ترتیب یہ ہے۔ دوسرا ترتیب قرآن کریم کی تقسیم کا منازل میں ہے، منزلوں میں ہے، 1 منزل 2 منزل، تو پھر 7 منزل پر ہے۔ کوئی 7 دن میں قرآن کریم ختم کرنا چاہے تو یہ ایک ترتیب ہے۔ اس سے زیادہ کم بھی پڑھ سکتا ہے، ایک دن وقت ہے تو 2 پارے پڑھے، تیسرے دن 5 پڑھے، لیکن یہ سہولت کے لیے یہ ترتیب ہے۔ اور یہ منازل کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں اس کے لیے یہ لفظ ہے فمی بشوق، تو فمی بشوق، فمی میں فا میم یا ہے، پھر بشوق میں با شین واو قاف ہے، تو فمی فا مانا سورہ فاتحہ، فمی میم ہے، میم مانا سورہ مائدہ، تو سورہ مائدہ تک منزل ہے، پھر یا ہے تو سورہ یونس تک منزل ہے، پھر با ہے تو بنی اسرائیل تک منزل ہے، پھر شین ہے تو شعراء تک منزل ہے، ایک منزل ہے، پھر واو ہے تو وصوافات تک ایک منزل ہے،
پھر قاف ہے تو سورہ قاف تک منزل ہے. تو یہ 7 منازل پر، یعنی کوئی 7 دن میں قرآن کریم ختم کرنا چاہے تو یہ سہولت ہے. اور ایک تیسرا ترتیب، یہ بھی کوئی توقیفی ترتیب نہیں ہے. ایک تیسرا ترتیب وہ 3 دن کا ہے، کوئی 3 دن میں پڑھنا چاہے، اور اکثر سے 3 دن میں قرآن کریم کے ختم ثابت ہے. تو اس کے لیے فیل لفظ ہے، فیل ہاتھی. تو فیل فاتحہ ہے، فا لفظ فا سے مراد فاتحہ، یا سے مراد یونس ہے. تو ایک دن یونس تک پڑھے. پھر لام ہے تو سورہ لقمان تک پڑھے 21ویں پارے تک، اور پھر آخر تک ایک ہے تو 3 دن میں ہے. تو فیل لفظ تو آسان ہے، سورہ فیل بھی ہے. وہ مشہور ہے نا ایک لطیفہ، ایک مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہوا تو امام سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے. سورہ بقرہ پہ تو کافی ٹائم لگتا ہے. ویسے آدھا گھنٹہ گزر گیا، امام رکوع میں نہیں جاتا. وہ پریشان ہو گئے، لیکن اب نیت باندھے کچھ کر نہیں سکتا تھا. دوسرے دن جب آیا تو ایک سے پوچھنے لگا، یہ امام صاحب کون سے سورت امام صاحب نے شروع کی؟ کہا سورہ فیل ہے. تو اس نے کہا اس پہ تو 10 گھنٹے لگے گا. بقرہ پر اتنا ٹائم لگایا تو ہاتھی تو بہت بڑا ہوتا ہے، اس پر اور ٹائم لگے گا. تو فیل یعنی سورہ یونس سے پھر سورہ لقمان پھر آخر تک 3 سے کم دن میں ختم بہتر نہیں، یعنی پھر توجہ نہیں رہے گا. پھر تو جلدی جلدی پڑھو گے، اور 3 دن میں بندہ پڑھے تو توجہ کچھ تدبر کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. ویسے جواز الگ چیز ہے، بہت سے اکابر سے ایسے بھی نقل ہے 1 رات میں ختم، بہت سے 1 دن رات میں 2 ختم بھی منقول ہے. لیکن وہ خواص کا معاملہ ہے. کوئی اس طرح تدبر کر سکتا ہے، یا کسی کا مشغلہ ہی قرآن ہو، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا. عام ترتیب بہتر یہ ہے 3 دن میں ختم کریں. تو ایک قرآن کریم کا یہ ترتیب ہے. ایک ترتیب قرآن کریم کا سورتوں میں ہے، جیسے سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ. یہ ترتیب توقیفی ہے. توقیفی معنی یہ شریعت پر موقوف ہے. یہ کوئی خود نہیں بنا سکتا کہ درمیان میں سورہ بقرہ بہت بڑی صورت ہے، اس کو 5 صورت بنا دے سہولت کے لیے، تو ایسا نہیں کر سکتا. یہ اس تقسیم کے روح سے قرآن کریم کے سورتیں 114 سورتیں بنائے گئے. پھر ان سورتوں میں پھر تفصیل یہ ہے کہ کچھ سورتیں مکی ہے، کچھ مدنی ہے، پھر کچھ صیفی ہے، کچھ شتائی ہے. صیفی معنی گرمی میں نازل ہے، شتائی معنی کچھ صورتیں سردی میں نازل ہے. کچھ لیلی ہے، کچھ نہاری ہے، کچھ رات کو نازل ہے، کچھ دن کے وقت نازل ہے. کچھ حضری ہے، کچھ سفری، یعنی بعض اسفار میں نازل ہے، بعض اقامت کے دنوں میں نازل ہے. یہ مختلف تقسیمات علماء کرام نے قرآن کریم میں غور فکر کر کے، اس کے لیے محنت کر کے جز جز کی تقسیم کا بتایا ہے. تو یہ تقسیم توقیفی ہے سورتوں میں ترتیب. پھر آیات میں ترتیب، یہ آیات ہے، یہ آیات، یہ بھی توقیفی ہے. یہ کوئی خود آیات نہیں بنا سکتا. یہ ہے کچھ جگہ اختلاف کی آیات یہاں پر ہے یا یہاں اتنے آیات ہے، لیکن آیات کی ترتیب
وہ آثار سے نقل ہوتا ہے۔ اب ہمارے سامنے پہلا سورۃ الفاتحہ ہے، لیکن ابتدا میں چند باتیں ذہن نشین کرے، یہ ہر سورت کے ابتدا میں یہ باتیں کام آئے گی، اور پھر ہر سورت کے ابتدا میں بتائیں گے بھی نہیں، یعنی یہ تفصیل نہیں بتائیں گے۔ شیوخ کرام کے ترتیب پر قرآن کریم کی سورتوں کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ طالب العلم کے ذہن میں ہر سورت کے شروع میں 5 باتیں ہوں، اور ہر سورت میں یہ 5 باتیں ذہن میں رکھ کے تو سورت کا ایک خاکہ اور ایک خلاصہ اس کے ذہن میں رہے گا۔ پہلی بات سورتوں کے ربط کا ہے، یعنی ایک سورت کا پہلے سورت کے ساتھ مناسبت ہے، تعلق ہے کہ نہیں۔ تو اس بارے میں بعض مفسرین کے رائے یہ ہے کہ سورتوں میں کوئی ربط نہیں ہے، سورتوں میں کوئی ربط مناسبت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن کریم کے نزول یہ تو اصلاح کے لیے ہے، اور اصلاح میں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ اب ایک طالب علم مثلا وہ درس میں بیٹھے باتیں کرتا ہے، اور دوسرا طالب علم درس میں بیٹھے کھیلتا ہے موبائل کے ساتھ، تیسرا طالب علم وہ درس میں بیٹھے بیٹھے سویا ہے، تو میں ایک سے کہوں گا نا باتیں نہ کرو، اور دوسرے سے کہوں گا صحیح بیٹھ جاؤ، تیسرے سے کہوں گا بیدار ہو جاؤ، تو اب ان میں کیا ربط ہے؟ مانا ان کے اصلاح کے لیے حکم ہے، تو اب ان میں ربط تو ضروری نہیں کہ سویا ہوا ہے باتیں کرتا ہے، اس میں کیا ربط ہے؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا نزول یہ تو اصلاح کے لیے ہے، لوگوں کے اصلاح کے لیے، بس جہاں غلطی تھی اس کے اصلاح کر دے، اس میں ربط کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ربط کا نہ ہونا یہ شفقت ہے۔ شفقت کیسے؟ یعنی آپ ایک پرانے علماء ہوتے تھے، بڑے علماء، اور ایک مقرر واعظ ہوتا ہے، اس نے بس ایک تقریر یاد کی ہے، تو واعظ کا تقریر وہ تو مربوط ہوتا ہے، جیسے سود پر تقریر ہے تو باقاعدہ ایک مربوط تقریر کرتا ہے، ان کا اس سے کوئی کام نہیں لوگوں کو فائدہ کس بات میں ہے، بلکہ اپنے تقریر کو بہتر اور مربوط بنانے کے لیے وہ سوچتا ہے، اور ایک خیرخواہ انسان ہوتا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں کہ لوگ میرے تقریر کو داد دے یا مجھے کچھ انعام دے، بلکہ مقتدیوں کے اصلاح ہو جائے۔ تو کبھی وہ تقریر کو بھی درمیان میں مضمون بدل دیتا ہے، جس چیز کو ضروری سمجھے بس وہی بتا دیتا ہے، تو یہ شفقت کی نشانی ہے۔ تو ربط کا نہ ہونا وہ کہتے ہیں یہ کوئی بری بات نہیں، یہ تو شفقت کی نشانی ہے۔ ایک رائے یہ ہے، لیکن یہ رائے کمزور ہے۔ صحیح رائے یہ ہے کہ قرآن کریم کے آیتوں میں، قرآن کریم کی سورتوں میں ربط ہے، مناسبت ہے۔ یہ اس لیے کہ جس قرآن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس میں ربط نہیں ہے، تو وہ نازل شدہ قرآن ہے، قرآن جیسے نازل ہے اس میں ربط نہیں ہے۔ ہم تو اس میں ربط کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم ہمارے سامنے جو قرآن ہے اس میں ربط کی بات کرتے ہیں۔ تو قرآن کا نزول الگ ترتیب پر ہے، اور پھر اس کا جمع ہونا الگ ترتیب پر ہے۔ تو نازل پہلے اقرا نازل تھا، پھر مدثر، پھر مزمل، پھر سورہ قلم، پھر سورہ فاتحہ، نازل تو اس ترتیب پر ہے، اور ہمارے سامنے جو ترتیب ہے یہ لوح محفوظ کا ترتیب ہے،
لوح محفوظ میں سورہ فاتحہ، بقرہ، پھر آل عمران اس ترتیب پر پڑھا تھا. سنگا ہاں یہ توقیفی، یہ جو ہمارے سامنے ترتیب ہے یہ توقیفی ہے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی صورت یا کوئی آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے یہ فلاں صورت کے پیچھے لگا دو اور یہ آیات فلاں صورت کے ساتھ ٹچ کر دو. تو لوح محفوظ میں اس ترتیب پر ہے، تو ہم اس میں ربط کے قائل ہے. نزول تو حوادث کے اوپر ہوتا ہے، یعنی جیسے حادثہ واقعہ پیش آیا تو آیت نازل ہوئی اور پھر باقاعدہ اس ترتیب پر رکھا گیا. اس کے مثال بڑے یہ دیتے ہیں کہ جیسے طبیب کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ سیکھنے کی ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے سر کے امراض، پھر کان کے امراض، پھر آنکھوں کے امراض، پھر ناک کے امراض، گلے کے امراض، پیٹ کے امراض، اس ترتیب سے انہیں سمجھایا جاتا ہے. وہ فن سیکھ لیتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر بننے کے بعد جب کلینک کھول لیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تو مریض تو اس ترتیب پہ نہیں آئے گا. پہلے سر کا مریض آئے گا، ہو سکتا ہے جس کو پیٹ میں درد ہو پہلے وہ آ جائے، یا جس کے ناک میں تکلیف ہے وہ آ جائے. تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں سر سے شروع کروں گا، میں نے پڑھا ہی اس ترتیب پر ہے. تو مریض کے مرض تک پہنچتے پہنچتے وہ مر جائے گا، بلکہ جو بھی ضرورت ہو اس ترتیب پر وہ دوائی دے گا. تو قرآن کریم کا نزول تو مرض کے مطابق ہے. جیسے شرک ہے تو شرک کی آیتیں آئے، سود کا موقع ہے تو سود کے بارے میں آیتیں آئے. نزول مرض کے مطابق ہے، البتہ پھر اس کی ترتیب تو ترتیب اس کا اصل قانون کے مطابق ہے جو لوح محفوظ میں ہے. پھر یہ کہ مفسرین اکثر ربط اور یہ ترتیب بتاتے نہیں ہیں. یہ کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کئی مفسرین بتا دیتے ہیں، کئی تفاسیر میں ربط کا ذکر ہوتا ہے، بلکہ اس پر مستقل رسالی بھی ہے علماء کرام کے، 8ویں صدی کے علماء کے. اس سے پہلے اس پر رسالے ہیں، اور بڑے مفسرین بھی بتا دیتے ہیں، لیکن جہاں مشکل ہو بتا دیتا ہے، اور اکثر آسان مقامات وہ فہم مخاطب پر چھوڑ دیتا ہے، یہ خود ربط کو اتنا سمجھے گا. تو ایک بات سورتوں کے درمیان ربط کا جاننا ضروری ہے. آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ سورت فلاں سورت کے پیچھے، تو اس کے آپس میں مناسبت کیا ہے دونوں سورتوں میں. پھر ربط کے طریقے ہے. ایک طریقہ سورت کے مضامین کا ہے کہ پہلے سورت کے مضامین اور دوسرے سورت کے مضامین میں ربط بندہ سمجھے. اور دوسرا سورت کے اواخر اور ابتدا کا، ایک سورت کے آخر دوسرے کے ابتدا آپس میں مربوط رہتا ہے. اکثر کبھی سورتوں کے درمیان جزئی ربط ہوتا ہے، آیات ایک اس آیات اور اس سورت کے آیات میں مناسبت ہے، تو یہ ربط کے مختلف صورتیں ہیں. ایک ربط اسمی بھی ہے کہ تمام سورتوں کے اسماء میں ایک ربط ہے. یعنی فاتحہ کے بعد آل عمران، تو اس میں کیا ربط ہے؟ آل عمران، یہ بقرہ کے بعد آل عمران، تو اس میں کیا ربط ہے؟ سورہ النساء، تو اس میں کون سے ربط ہے؟ مثلا اب ہم پڑھیں نا، ہم فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ نعبدو، یعنی ہمارا ابتدا فاتحہ نعبدو سے، اللہ تیرے عبادت سے ہمارے ابتدا ہے. تو ولا نعبد البقرہ، بقرہ کی عبادت نہیں کرتے جس طرح یہود کرتے. ولا نعبد آل عمران، آل عمران کی بھی عبادت نہیں کرتے جس طرح نصارہ کرتے. ولا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى. تو پھر
جب عقیدہ ہمارا درست ہے تو اللہ تعالی ہم حقوق العباد بھی ادا کریں گے، صرف آپ کے حق نہیں، آپ کے بندوں کے حق بھی۔ تو ثم نؤدی بعد ذلك حقوق النساء، نساء معنی کمزور مخلوق، اس میں پھر یتیم سب کچھ آ گئے، ان کے حقوق ادا کریں گے۔ اور جب ہم یہ حقوق ادا کرتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، تو اللہ تعالیٰ فَأَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اب ہم پر دسترخوان یعنی احسانات نازل فرما۔ ایسے سورہ ناس تک یہ پورا ترتیب ہے، اور زندگی رہی اور موقع تھا تو انشاءاللہ آخری ختم کے دن پھر اکثر پورا اسمی ربط بتا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ربط سورتوں کے اسماء میں بھی ہے۔ ایک بات ربط جاننا ضروری ہے، دوسری بات سورت کا دعویٰ جاننا ضروری ہے۔ اس سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ سے مراد اہم مضمون۔ اس سورت میں مین مضمون کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ سورت میں یہ چانٹی کرنا طالب قرآن کی ذمہ داری ہے کہ آپ سورت میں دیکھیں اس میں واقعات کتنے ہیں، کس کس کے واقعہ ذکر ہے۔ اب واقعات و بذات خود مقصود نہیں ہوتا، میں آپ کو کوئی قصہ سناتا ہوں تو قصے کے پیچھے تو کچھ ثابت کرنا ہوتا ہے، اس لیے لوگ قصہ سناتے ہیں۔ قصہ برائے قصہ کوئی نہیں سناتا۔ تو یہ واقعہ اللہ نے کیوں سنایا ہمیں، اس سے وہ کیا سبق ہمیں دینا چاہتا ہے، یہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، سورت میں کبھی دلائل ہوں گے۔ کل میں نے کہا تھا دلائل کے طریقے عقلی، نقلی، وحی، حلف، جو دلائل کے انداز ہیں۔ تو دلیل بھی تو مقصود نہیں ہوتا، دلیل تو دعوے پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی دلیل لیتا ہے تو آپ سے کوئی پوچھے گا دلیل تم کس بات کے دے رہے ہو، تو یہ دلائل کس بات کے لیے ہے۔ اچھا، اگر صورت میں قسم ہے تو قسم بھی لوگ کسی مضمون پر اٹھاتے ہیں، قسم بذات خود مقصد نہیں۔ اچھا، کبھی صورت میں خوشخبری ہے، جنت دوں گا، دنیا میں نعمتیں دوں گا، تو خوشخبری معنی انعام ہے، تو انعام تو کسی کارکردگی پر ہوتا ہے۔ اسی طرح دوزخ کا ذکر ہے، دوزخ معنی وعید، ڈراوا ہے، آپ کو ڈراتا ہے، تو ڈراوا بھی کسی جرم پر ہوتا ہے، تم جرم کرو گے تو پھر یہ سزا ہے۔ تو اب وہ کون سا عمل ہے، یعنی وہ کون سا اہم مضمون ہے جس کے لیے صورت میں یہ واقعی بھی ہے اور جس کے لیے جنت دوزخ کے باتیں بھی اس کے ساتھ ٹچ ہے، دلائل واقعات بھی اس کے ساتھ ٹچ ہے۔ وہ اس اہم نقطے کو اساتذہ دعوی صورت کہتے ہیں، مضمونی صورت کا ہے، محوری صورت جو بھی لفظ کا ہوگے، الفاظ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک یہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، خلاصۂ صورت ضروری ہے۔ خلاصۂ صورت کیا معنی؟ کبھی تو مختصر صورت ہے، اس کا تو مسئلہ نہیں ہوتا، اس میں ایک مضمون ہے اور آسان ہوتا ہے۔ کبھی صورت طویل ہوتی ہے، تو طویل صورت میں ایک مضمون نہیں، کبھی 2، 3، 4، 5 دعوے ہوتے ہیں، یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے۔ تو یہ معلوم کرنا کہ اس میں یہ دعویٰ کون کون سے مقامات پر بیان ہے، کہاں سے کہاں تک ایک مضمون ہے اور کہاں سے کہاں تک دوسرا مضمون ہے۔ تو جہاں مضمون ختم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ایک حصہ پورا ہوا، اب دوسرا مضمون، دوسرا حصہ۔ تو اس سے صورت کے آسانی سے آپ کے ذہن میں صورت کا خاکہ آئے گا کہ صورت میں مثلا 5 دلائل ہے، 2 واقعی ہے، جنت دوزخ کے ذکر 2 مرتبہ ہے، اور اہم مضمون یہ ہے جس کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ تو اس سے پورے صورت کا ایک اجمالی خاکہ آسانی سے ذہن میں آئے گا، یہ ضروری ہے۔ تو پھر 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ تمام صورت کو دعوے کے ساتھ ٹچ کرے،
پورے صورت کو، صورت کے دلائل کو لے لے، واقعات کو اٹھا لے اور وہ دعوے پر فٹ کرے، تو یہ ایسا ہوتا ہے جیسے درخت کے تمام شاخ وہ جڑ کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، درخت کے تنے کے ساتھ تمام شاخ وہ مناسبت رکھ دے۔ تو ایسے ہی تمام صورت بمنزلہ درخت کے ہے، اور مختلف دلائل واقعات یہ بمنزلہ شاخوں کے ہے، اور اصل مضمون بمنزلہ درخت کے تنے کے ہے۔ ایک ترتیب یہ ہے، اور ایک ترتیب تو یہ ہے کہ آیتوں کو آپس میں مربوط رکھے، یعنی پہلی آیات کے ساتھ دوسرے آیات، دوسرے سے تیسرا، ان کے آپس میں ربط ہے، تو یہ ایک زنجیر، طویل زنجیر کے شکل ہے۔ کچھ مفسرین ایسے بھی کرتے ہیں۔ یہ کتنے باتیں ہو گئے؟ تین ہو گئے، تو ادھر نمبر 1 ربط، نمبر 2 دعویٰ، نمبر 3 خلاصہ صورت، نمبر 4 مشکلات صورت۔ مشکلات صورت یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ صورت میں بعض مقامات ترکیبی لیول سے مشکل ہوتے ہیں، اس کا ترکیب یعنی نحوی ترکیب میں، یا صرفی لیول سے، یا کبھی مفسرین کے اقوال مختلف ہوتے ہیں، وہاں معنی کے روح سے وہاں کئی احتمالات بن سکتے ہیں، تو اندازہ ہو کہ صورت میں فلاں فلاں آیات مشکل ہے، باقی صورت آسان ہے۔ یہ ضروری ہے صورت جاننے کے لیے۔ 5ویں بات، صورت کے امتیازات۔ امتیازات معنی خصوصیات، یعنی یہ صورت کون سی باتیں ہیں جو اس صورت میں ہے تو باقی قرآن میں نہیں ہے، تو باقی صورتوں میں یہ مضمون نہیں، یہ صرف اس صورت میں ہے، تو وہ الگ الگ خصوصیات کا بھی اندازہ ہو۔ تو یہ 5 باتیں صورت کے خاکہ نقشہ ذہن میں بٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ذہن میں ہو۔ یہ صورت سے ابتدائی باتیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے صورت سمجھنے کے لیے۔ اب ہمارے سامنے جو صورت ہے سورۃ الفاتحہ، ان میں یہ 5 باتیں، تو پہلی بات ربط کے ہے۔ ربط ما قبل کے ساتھ ہوتا ہے، پہلے کے، اس سے پہلے تو کوئی صورت نہیں ہے، تو اس لیے اس کے ربط کا مسئلہ بھی نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا ربط سورہ حجر میں وعدہ ہے نا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم دیا ہے۔ تو اس کا ربط تو نہیں، تقدیم کا وجہ یہ ہے کہ وہاں 7 مثانی پہلے ہے، باقی قرآن اس پر عطف ہے، 7 من المثانی والقرآن العظیم، تو ہم نے 7 آیات دیے اور قرآن دیا ہے، تو قرآن کو 7 آیتوں پر عطف کیا ہے، تو اس لیے اس کو مقدم لایا باقی قرآن سے، اس آیات کی وجہ سے۔ نمبر 2، اس کا مناسبت اس سے پہلے صورت نہیں، انسان کے ساتھ مناسبت ہے، اس کا مناسبت انسان کے ساتھ ہے۔ انسان پر ادوار آتے ہیں، پہلا دور تو بچپنا ہے، بچپن ابتدائی عمر ہے، دوسرا عمر جوانی کا ہے، اور تیسرا عمر بڑھاپے کا ہے۔ تو یہ صورت انسان کے ان 3 ادوار کے نشاندہی کرتا ہے اور تربیت کرتا ہے۔
تین ادوار کا کس طرح؟ بچپن میں کس چیز کا محتاج ہے؟ کھانے پینے کی ضروریات کا۔ بچے کو تو کسی چیز کی فکر نہیں، بس اس کو جو بھی دے کھانے کے لیے، وہ خود چل پھر نہیں سکتا، کچھ کما نہیں سکتا ہے، تو وہ کھانے پینے کی تربیت کا محتاج ہے۔ جب کچھ بڑھ جائے اور جوان ہو جائے پھر اس کو پر لگ جاتے ہیں، تو جب پر لگ جائے اس کو تو ان کے اور ارادے ہوتے ہیں، خواہشات بڑھ جاتے ہیں، امیدیں اور پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے صورت میں ان کو کنٹرول کرنا ہے کہ وہ آوارپن میں نہ چلا جائے، بے راہ نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے ایک قانون ضروری ہے کہ انہیں سمجھا دے اس دائرے میں رہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان ہوتے ہوئے بھی وہ جانور سے، حیوانات سے بھی آگے نکل جاتا ہے، تو پھر اس کی ضرورت ہے۔ اور پھر تیسرا عمر بڑھاپے کا ہے۔ بڑھاپے میں رفتہ رفتہ دماغ کام چھوڑ دیتا ہے، پھر بندہ جو بولتا ہے وہ بھی نہیں سمجھتا۔ تو اکثر بوڑھے لوگ کہتے ہیں نا، جس کو بھی ملے کہتے ہیں یار دعا کا وہ ایمان میں خطا نشی، آخری عمر میں یہی کہتا ہے۔ پھر تو ان کو استقامت، درست راستے کی ضرورت ہے کہ کہیں آخر میں اس کا ایمان خراب نہ ہو جائے۔ تو تینوں کا ذکر ہے۔ رب العالمین میں انسان کے بچپن کا ذکر ہے کہ تیرا پرورش کرنے والا میں ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایاک نعبد میں جوانی کا ذکر ہے کہ جوانی عبادت کے دائرے میں رہ کر گزارو گے، اور صراط مستقیم میں بڑھاپے کا ذکر ہے۔ نمبر 3، مناسبت معنی تقدیم کا وجہ، یہ تو سب سے مقدم ہے۔ تو تقدیم کا وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم علم کا مینار ہے۔ قرآن کریم علم کا ایک مینار ہے۔ تمام علوم، پہلے میں نے کہا تھا نا کہ 6450 تک علوم علماء لکھتے ہیں قرآن سے اخذ ہے، تو یہ تو علوم کا مینار ہے۔ مینار کا ترتیب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بڑا مینار بناتا ہے مسجد میں تو منارہ بناتے ہیں نا، تو شوروں میں وہ کیسا ہوتا ہے؟ شوروں میں بہت کشادہ، موٹا، اس میں بڑے بڑے کمرے بھی ہوتے ہیں شوروں میں، اور پھر جیسے اوپر کو جاتے جاتے اس کا جسم وہ باریک ہو جاتا ہے، تو آخر میں تو پھر بالکل باریک ہوتا ہے، اور جب بالکل آخر تک پہنچتا ہے تو پھر نقاش یعنی انجینئر وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہ یعنی اپنے قابلیت کا اظہار کرنے کے لیے کہ لوگ پھر کہے واقعی یہ بڑا کمال کا انجینئر تھا، تو اس پہ کوئی نہ کوئی نقش چھوڑ دیتا ہے خوبصورتی کے لیے۔ تو شروع میں ابتدا میں کمرہ ہوتا ہے، شروع میں تو بہت بڑا ہوتا ہے، پھر باریک ہوتا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے شروع میں بھی بڑے بڑے صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، لیکن جو شروع میں کمرے ہوتے ہیں نیچے منارے میں، اس کے لیے ضروری ہے ایک دروازہ، اور دروازہ مختصر ہوتا ہے، دروازہ کمرے جیسا نہیں ہوتا، ورنہ وہ دروازہ نہیں رہے گا، پھر تو دیواروں کی ضرورت نہیں، تو دروازہ چھوٹا ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ دروازہ ہے قرآن کریم میں داخل ہونے کے لیے، باقی صورتیں یہ ایک مینار ہے، اور آخر میں پھر صورت مختصر ہے، اور پھر قل ولم یکن لہ کفوا احد پر ختم، تو آخری دو صورتیں پھر اس کے کمال کا اظہار ہے کہ اس خزانے کو دشمن سے کیسے بچاؤ گے۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس یہ کمال علم کا اظہار ہے۔ تو یہ دروازہ ہے، اس لیے دروازے کی صورت میں اس کو مختصر رکھا باقی قرآن کے علوم کے لیے۔
تو یہ تقدیم ہے۔ نمبر 4، اس کا مناسبت آخری صورت کے ساتھ ہے، اس سے پہلے صورت نہیں آخر کے ساتھ، لیکن آخر کے ساتھ ربط نہیں ہوتا، ایک مناسبت ہوتا ہے، اور وہ مناسبت جیسے وہ رب الناس ہے یا رب العالمین ہے، وہ الہ الناس ہے یا للہ ہے، اس کے مناسبت سے وہ ملک الناس ہے یا مالک یوم الدین ہے، وہ پناہ کا ذکر ہے اور یہ عبادت کا، تو ایک میں ایک جز ذکر ہے، دوسرے میں دوسرے، یعنی عبادت تو عبادت میں وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے، تو اس سے پناہ کا ذکر ہے، تو آخری صورت کے ساتھ اس کا مناسبت ہے۔ یہ تو پہلی بات ربط کے مناسبت سے کہا۔ دوسری بات کیا تھی؟ سورت کا دعویٰ۔ تو اس سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ شروع میں ذکر ہے الحمدللہ۔ کسی بھی سورت کا دعویٰ جب آپ کہو گے اس سورت کا دعویٰ یہ ہے، تو پھر آپ کو ماخذ چاہیے، یعنی یہ دعویٰ آپ نے کہاں سے لیا ہے، تو آپ وہ ماخذ بتاؤ گے۔ تو اس سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ کیا معنی؟ یہ سورت کا دعویٰ ہے کہ الوہیت کے جتنے خوبیاں ہیں وہ صرف اللہ میں ہے، اللہ کے سوا کسی اور میں نہیں ہے۔ الوہیت کے خوبی یعنی کامل علم، کامل قدرت، کامل سخا، تو یہ تمام تر خوبیاں صرف ایک اللہ میں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کا علم کامل ہو، جس کا قدرت کامل ہو، اور جو معبود بن سکے، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے۔ یہ تو سورت کا دعویٰ ہے۔ اب سورت کا خلاصہ اور دلائل اس پر کیسے فٹ کرو گے؟ تو الحمدللہ دعویٰ ہے۔ آپ سے کوئی کہے کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ تو ایک دلیل رب العالمین ہے۔ تمام خوبی اللہ کے لیے کیوں ہے؟ تو آپ یوں کہو گے کہ تمام خوبی اس ذات کے لائق ہے جو سب کو پالتا ہے، تو آپ کوئی ایسا بتا دے سب کو پالنے والا کوئی اور ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ انبیاء کرام پالتے ہیں، وہ تو خود محتاج ہے تربیت کے۔ سورج، چاند، اولیاء، ملائک، یہ تو سب خود محتاج ہے تربیت کے، تو تربیت کرنے والا وہی ہے، تو پھر الہ بھی صرف وہی ہے۔ تو یہ للہ جو تخصیص ہے نا، تخصیص کے لیے دلائل ہے۔ تمام خوبیاں صرف اللہ کے لیے ہے، کیوں کہ صرف پالنے والا بھی تو وہ ہے ایک۔ اور الرحمن، دنیا میں تمام رحمت صرف اس کے طرف سے ہے، اور آخرت میں بھی سب رحمتیں صرف اس کے طرف سے ہوں گے، اور آخرت کا مالک بھی وہی ہے۔ تو یہ تمام دلائل اس بات پر کہ جب مالک صرف اللہ ہے، رحمان صرف اللہ ہے، رحیم صرف اللہ ہے، پالنے والا صرف اللہ ہے، تو پھر تمام خوبیوں کا حقدار بھی اللہ ہے، اور بندہ اپنا عجز، اپنا نیاز بھی اس کے سامنے پیش کرے۔ تو اب کیا ہوا؟ الحمدللہ دعویٰ ہے، رب العالمین ایک دلیل، الرحمن دوسرا، الرحیم تیسرا، مالک یوم الدین چوتھا، یہ دلیل ہے۔ اچھا، دلائل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ۔ دلائل کے بعد نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ایک استاد تھے، طبیعت سے مزاحی تھے، بہت قابل بہت تھے، تو بیٹے کے لیے شادی کی اس نے، پھر اس کا بچہ پیدا ہوا، تو کسی نے ان کو مبارکباد دی، حضرت مبارک ہو، آپ کا پوتا پیدا ہوا۔ اس نے کہا یہ تو مجھے پہلے پتا تھا، دلائل تھے میاں بیوی، تو نتیجہ تو خود نکل آئے گا۔ تو دلائل کے بعد پھر نتیجہ ہوتا ہے۔ ایاک نعبد، نتیجہ یہ دلائل ہے۔ ایاک نعبد کیسے؟ کہ اللہ جب پالنے والا تو ہی ہے، رحم صرف تیرے طرف سے ہے، اور مالک صرف اللہ ہے، تو پھر بندے کو چاہیے کہ عجز بھی اس کے سامنے پیش کرے۔
جو آپ کو روزی دیتا ہے تو پھر سر بھی اس کے سامنے جھکاؤ، تیرے اعضاء اس کے طرف سے رحمت ہے، اور تیرا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ پھر عبادت بھی صرف اللہ ہی کی ہوگی اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگے گے۔ تو نمبر 1 دعویٰ، نمبر 2 دلائل، نمبر 3 نتیجہ دلائل۔ اور نتیجہ دلائل کا اظہار کیسے ہوگا؟ صراط مستقیم کے شکل میں، کہ صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنا یہ نشانی ہے کہ بندہ واقعی اللہ کی بندگی میں لگا ہے۔ اور پھر 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، ایک وہ ہے۔ دوسرے وہ ہے جنہوں نے جان بوجھ کر صراط مستقیم کو چھوڑا ہے، پتہ ہے صراط مستقیم کا، لیکن بس ضد کی وجہ سے چلتے نہیں، وہ غیر المغضوب علیہم، یعنی مغضوب علیہم۔ اور تیسرا وہ ہے جن کو صراط مستقیم کا علم ہی نہیں ہے صحیح سے، تو وہ ضالین ہے۔ تو تینوں کا ذکر ہے۔ سورت کا آپ سے کوئی پوچھے سورہ فاتحہ کا خلاصہ تو یہ دعویٰ، تو الحمدللہ۔ خلاصہ سنائے تو خلاصہ یہ کہ شروع میں دعویٰ ذکر ہے، پھر 4 دلائل ہے، پھر نتیجہ دلائل ہے، پھر تقسیم الناس الی 3 اقسام، لوگوں کی 3 اقسام کا ذکر ہے۔ یہ سورت کا خلاصہ ہوا۔ کتنے باتیں ہو گئے؟ ربط، دعویٰ، خلاصہ۔ چوتھی بات مشکلات سورت۔ تو سورہ فاتحہ اگر لفظی ترجمہ کی روح سے دیکھنا چاہے تو آسان ہے، پھر اس میں ایسے مشکلات نہیں ہے، اور اگر اس کا حق ادا کرنا چاہے تو پھر تو یہ پورا سورت ہی مشکل ہے۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور پورے قرآن کا اجمالی نقشہ ہے، تو ظاہر ہے اس میں اشکالات ہے، پھر خاص کر غیر المغضوب علیہم ترکیبی لیول سے۔ پھر یہ صورت تو ممتاز ہونا اس کا، تو ایک ممتاز ہونا دلائل کے اس خاص انداز پر، رب العالمین، الرحمن، مالک یوم الدین۔ تو حمد کے لیے قرآن میں دوسرے جگہ دلائل ہے، لیکن یہ خاص انداز دوسرے مقامات پر نہیں۔ اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیات اس ترتیب کے ساتھ قرآن میں دوسرے مقامات پر نہیں۔ اور لوگوں کا یہ تقسیم کہ ایک کو مغضوب، ایک کو ضالین، اور ایک منعوم علیہم جن پر انعام ہوا ہے، یہ ترتیب بھی، اس ترتیب پر بھی قرآن میں دوسرے جگہ نہیں ہے۔ اب یہ تو 5 باتیں جو ہر صورت میں ضروری ہے وہ اس صورت میں بیان ہو گئے۔ اب ہر صورت کے تفصیلی جاننے کے لیے ضروری ہے صورت کے مفردات کو سمجھے۔ اس صورت میں جو الگ الگ الفاظ ہے مفردات، وہ سمجھے۔ تو اب پہلا لفظ جب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ، تو لفظ سورت ہے۔ سورت بعض کہتے ہیں یہ ماخوذ ہے، محموز ہے، سؤرن سے، یعنی محموز العین ہے، سؤرن۔ اور سؤر باقی ماندہ کو کہا جاتا ہے، جیسے لوگ جھوٹا بولتا ہے نا، تو کچھ کھایا کچھ بچ گیا، تو باقی حصہ۔ کسی چیز کا باقی حصہ سؤر کہلاتا ہے۔ تو قرآن کریم کا ایک حصہ، باقی قرآن ایک طرف ہوتا ہے، سورت ایک ہے، تو اس لیول سے ہر سورت کو قرآن کا ایک حصہ کہا جاتا ہے۔ یا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ماخوذ ہے، یہ محموز نہیں ہے، بلکہ یہ ماخوذ ہے سور البلد سے، واو اس کا اپنا ہے، اور سور البلد معنی شہر کے 4 دیواری۔
جس کے اندر شہر ہوتا ہے، تو پھر سورت اپنے مضامین کے لیے ایک چار دیواری اور احاطہ کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورت کہا جاتا ہے، اپنے مضامین کے لیے سور البلد جیسا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ سورن سے ہے، سورن معنی بلندی، تصورت بالحجاب، تصورت معنی اوپر کو چڑھے دیوار پر، اور سورت بھی بلند ہوتا ہے، یعنی ان کے مضامین کا ایک بلند مقام اور اظہار ہوتا ہے۔ یہ تو اس کے لغوی معنی ہے۔ عام قرآنی ترتیب پر سورت کسے کہا جاتا ہے؟ طائفۃ من القرآن، قرآن کا ایک ٹکڑا، لہا اول و آخر، جس کا ابتدا اور انتہا ہوتا ہے، وَأَقَلُّهَا 3 آیات، اور کم از کم 3 آیتیں ہوں، 3 آیتوں سے کم صورت نہیں ہوتی۔ طائفۃ من القرآن، قرآن کا ایک حصہ جس کے لیے لہا اول و آخر، جس کے لیے اول اور آخر ہوتا ہے، وَأَقَلُّهَا 3 آیات، اور کم از کم 3 آیتوں پر مشتمل ہو تو سورت کہلاتا ہے۔ یہ سورت کا ذکر۔ دوسرا لفظ الفاتحہ، فاتحہ معنی وہ جس سے شروع ہو، دیباچہ ہوتا ہے نا، مقدمہ ہوتا ہے، کتاب سے پہلے مقدمہ ہوتا ہے، تو یہ بھی فاتحہ قرآن ہے، اس سے قرآن کا ابتدا ہے، شروع ہے قرآن کا۔ تو سورہ فاتحہ میں گویا کہ ایک سبق ہے طالب قرآن کے لیے کہ قرآن کریم کا طالب العلم وہ 2 چیزوں کو لے کر نکلے گا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ نمبر 1، راہ حق کے طلب ہو اس کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، حق راستے کا طلب لے کر نکلے۔ سورہ فاتحہ یعنی ابتدا سے قرآن پڑھنے والے کو سمجھا دیتا ہے کہ تم تو مجھے پڑھو گے لیکن پہلے اپنا ذہن درست کرو، پھر تجھے فائدہ ہوگا مجھ سے۔ تو پہلی بات یہ کہ قرآن کریم کے طالب العلم کی حیثیت کیا ہو؟ وہ راہ حق کا طالب ہو، بس حق کے تلاش میں نکلنے والا کوئی بھی ہو۔ دوسرا، اس کا کامل اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہو کہ راہ حق راستہ اس کے سوا مجھے کوئی نہیں دے سکتا۔ تو الحمدللہ رب العالمین ابتدا میں یہ ہے، یعنی یہ کوئی ایسی کتاب نہیں، ہر کتاب کے شروع میں شرائط ہوتے ہیں نا کہ اس طرح پڑھو مجھے۔ تو قرآن کریم شروع سے، فاتحہ سے اپنے شروع کرنے والے کو سمجھا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد لے کر کہ رحم صرف وہی کرے گا، مالک صرف وہی ہے، اور میرا تربیت اس کی ذمہ داری ہے، ظاہری باطنی ہر قسم کی تربیت، یہ عقیدہ لے کر، اور پھر صرف حق کا طلب لے کر، ان کی دنیاوی لالچ مفادات کچھ بھی وابستہ نہ ہو، بلکہ خالی ذہن لے کر انتہائی ایسا طلب کہ ان کو بڑے بڑے ظالم اس طلب سے ہٹا نہ سکے، بڑے بڑے مصائب اور مشکلات آئے جو بھی آئے، لیکن مجھے حق تک پہنچنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ طلب لے کر قرآن پڑھے۔ تو سورہ فاتحہ ابتدا سے بندے کا یہ اصلاح کرتا ہے کہ قرآن اس نیت سے شروع نہ کرو کہ بس ایک رسمی کتاب ہے، نہیں، پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ 2 باتیں ضروری ہے، اللہ پر مکمل اعتماد کے ساتھ، اور حق کا طلب آپ کا سب سے اہم بات ہو، یعنی حق کا طلب آپ کا سب سے اہم مقاصد میں اہم مقصد ہو کہ مجھے حق ملے، یہ لے لے، یہ ذہن بنا کے قرآن شروع کرے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ ایک مومن کا چھوٹا سا تصویر ہے،
اور قرآن کریم پھر مومن کا بڑا تصویر ہے، پورا قرآن تو پھر وہ بڑی تصویر ہے، اور سورہ فاتحہ ایک مومن کے جذبات کا، احساسات کا، اس کے طلب کا ایک مختصر خاکہ ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ باقی قرآن کا تعلق یہ اجمال اور صرف تفصیل کا نہیں کہ سورہ فاتحہ اجمال ہے باقی قرآن تفصیل ہے، یہ اپنے جگہ، بلکہ یہ سوال اور دعا کا ہے۔ فاتحہ اور بقرہ کا قرآن کا تعلق سوال اور، یعنی ایک حق کا طالب العلم انتہائی جستجو اور طلب لے کر، دل کا درد لے کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے، پالنہار ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، بس مجھے صراط مستقیم دکھا کہ میں آپ تک پہنچو تو کیسے پہنچ جاؤں گا۔ تو ذالک الکتاب اس کا جواب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی کتاب ہے جو آپ کے طلب اور جستجو کو حل کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ فاتحہ اور قرآن کا مناسبت یہ ایک سوال اور جواب کا، ایک مومن جب طلب لے کر اٹھتا ہے، سوال کرتا ہے، تو باقی قرآن اس کا جواب ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ فاتحہ معنی قرآن کریم کا ابتدائی، قرآن کا ابتدائی اس سے ہے۔ اب اس صورت کے، اس کے سوا بھی کئی اسماء ہیں، کچھ صورتیں ایسے ہیں نا جو متکثرۃ الاسماء ہے، زیادہ نام والے صورتیں ہیں، تو ان میں ایک سورہ فاتحہ بھی ہے، کثیر الاسماء والا ہے، اور اس کا مفسرین نے کئی اسماء ذکر کی ہے۔ مثلا فاتحہ تو ہے، نمبر 2 کافیہ، نمبر 2 کافیہ معنی یہ کافی ہے۔ اب آخری صورتوں میں یہ پڑھے، صورت نہ ملائے تو کافی ہے، صورت کی ضرورت نہیں، تو یہ دوسروں کے طرف سے کافی ہے، لیکن اس کے طرف سے کوئی کافی نہیں بن سکتا کہ کوئی فاتحہ ہی نہ پڑھے دوسرا صورت پڑھے تو غلط کرتا ہے نماز میں۔ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 3 شافیہ، شفا والی صورت۔ نمبر 4 السبع المثانی، مثانی تھا کے ساتھ، السبع معنی 7، المثانی جو بار بار دہرائے جاتے ہیں، 7 آیتیں جن کا تکرار ہوتا ہے۔ تو کیا معنی تکرار ہوتا ہے؟ تو ایک معنی تو ہر نماز میں مقرر اس کے تلاوت ہے، اور نمبر 2 ان کے مضامین پورے قرآن میں دہرائے جاتے ہیں، جو مضامین اس میں ہے تو قرآن میں بار بار وہی مضامین دہرائے جاتے ہیں۔ نمبر 5 رقیہ، رقیہ معنی دم والے صورت، اس پر صحابہ نے بندے کو دم کر ڈالا، اللہ نے شفا دی۔ نمبر 6 وافیہ، الوافیہ، وافیہ معنی پورا، تو اس کو پورا ہی پڑھنا ہے۔ نماز میں کوئی سورہ بقرہ پڑھے تو پورا پڑھنا ضروری ہی نہیں، بس 3 آیتیں پڑھے نماز ہو جاتی ہے، یا ایک آیت طویل پڑھے کافی ہے، لیکن فاتحہ کو ادا نہیں کر سکتے ہو، اس کو بہر صورت پورا ہی پڑھنا ہے۔ سورۃ الصلاۃ ہے، سورۃ الصلاۃ معنی نماز والی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کے نماز ہی نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ ہو۔ اور سورۃ الکنز، کنز معنی یہ خزانہ ہے علوم قرآن کا، اور نام اساس القرآن، قرآن کریم کا اساس، بنیاد ہے، یہ جڑ ہے۔ اور نام سورۃ الحمد، حمد والا صورت، اور نام تعلیم المسئلہ، تعلیم المسئلہ، تعلیم معنی سکھانا، مسئلہ معنی دعا مانگنا، تو دعا کا طریقہ سمجھاتا ہے، دعا کا، تو کسی سے مانگنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے بس جٹ اس کو یکدم بولے یہ چیز دے دو مجھے،
تو یہ بے ادبی کا انداز ہے۔ تو پہلے اس کا حمد، پھر اپنا عجز، ایاک نعبد، اور اپنے عجز اور اس کے حمد کے بعد پھر اپنا حاجت پیش کرے۔ سورۃ الشکر بھی ہے، سورۃ المناجات بھی نام ہے۔ مناجات معنی سرگوشی، بندے کا اور اللہ کے درمیان، بندہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے اس صورت میں۔ سورۃ التفویض بھی ہے، تفویض معنی حوالہ کرنا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ سورۃ النور بھی نام ہے، حدیث میں ہے نا کہ آپ کو نورین ملے، تو نورین سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے آخر۔ سورہ کا ایک نام ام الکتاب ہے، ام الکتاب، ام معنی اصل، جہاں سے پیدا ہوتے ہیں، مرجع، جائے رجوع سب کے لیے۔ تو سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل کتاب، جیسے ام الدماغ معنی دماغ کا پردہ جس میں دماغ پڑے، ام الجیش معنی لشکر کا مین جگہ جہاں جھنڈا ہوتا ہے، سب لشکر وہاں جمع ہوتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو ام الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصول قرآن، بنیادی باتیں سورہ فاتحہ میں جمع ہے۔ مثلا مقاصد اربعہ جو آپ نے پڑھے تھے پورے قرآن میں ہے، تو توحید ہے الحمدللہ میں، مالک یوم الدین میں قیامت ہے، ایاک نعبد میں رسالت عبادت تو نبی سے سیکھو گے، اور نبی رسول ہوتا ہے، رسول کے پاس کتاب ہے، صراط مستقیم کتاب ہے، اور 7 فرق کا بھی ذکر ہے، جو قرآن میں مختلف فرقے بیان ہوں گے تو ان کا اجمالی خاکہ 3 فرقے سورہ فاتحہ میں ہے۔ تو اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یہ قرآن کریم کے مضامین کے لیے جامع ہے۔ بلکہ بیضاوی میں ہے کہ کچھ قرآن کریم کے تمام احکام 2 قسم پر ہے، یعنی پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ احکام 2 قسم پر ہے۔ نمبر 1 عقائد، نظری احکام، اور نمبر 2 فروع ہے، عملی احکام، نظریات اور عملیات، یا عقائد اور اعمال کا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں عقائد بھی ہے، توحید ہے، الحمدللہ، قیامت کا ذکر ہے، اور اعمال بھی ہے، ایاک نعبد، عبادت بھی ہے۔ تو قرآن کا خلاصہ اس میں ہے۔ اس کے سوا 10 طریقے ہیں اس کے ام الکتاب ہونے کے، کہ یہ ام الکتاب کیوں ہے، ہر مفسر نے الگ الگ انداز سے ذکر کی۔ اور ایک وجہ بحیقی میں بھی نقل ہے، وہ سورہ فاتحہ کی فضیلت بھی ہے اور جامعیت کے لیے وجہ بھی ہے۔ امام بحیقی نے حسن بصری رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ آسمان سے انزل 104 کتاب، آسمان سے 104 کتابیں نازل ہیں۔ پھر اودع علومها فی 4، اللہ نے اس کے علوم 4 کے اندر بند کر دی، تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ پھر تورات، انجیل، زبور، ان تینوں کا علوم اللہ نے اودع علوم التورات والانجیل والزبور فی القرآن، وہ قرآن میں ہے۔ پھر قرآن کا علوم وہ مفصلات میں ہے، جن صورتوں میں حامیم حامیم ہوتا ہے، آخری صورتیں ان میں ہے۔ پھر اودع علوم المفصلات فی الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے مفصلات یعنی حوامیم کا علوم سورہ فاتحہ میں جمع ہے۔
اور پھر فرماتے ہیں فمن علم تفسیرها کان کمن علم تفسیر الکتب المنزلہ، جو سورہ فاتحہ کی تفسیر کو سمجھ گیا گویا کہ تمام آسمانی کتابوں کی تفسیر کو سمجھ گیا۔ تو یہ جامعیت کے لیے وجہ بھی ہے۔ اور ایک آخری وجہ جو ہمارے شیوخ کا ہے، شیخ حسین علی رحمہ اللہ سے نقل ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم سورہ انعام تک اللہ اپنے خالقیت کا بیان کرتا ہے، سورہ انعام سے سورہ کہف تک ربوبیت کا ذکر ہے کہ رب اللہ ہے، کہف سے سبا تک برکت کا ذکر ہے، اور سورہ سبا سے آخر تک قیامت کا ذکر ہے، اور نمبر 2 کہ قیامت کے دن زور کسی کا نہیں چلے گا، اختیار صرف اللہ ہی کا ہے، اور ہر حصے کی نشانی یہ ہے کہ الحمدللہ سے شروع ہے۔ سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا، آخری 2 صورتیں الحمدللہ سے ہے، سبا اور فاطر۔ یہ اس لیے کہ اس میں مسئلے بھی 2 ہے، نمبر 1 قیامت آئے گا، نمبر 2 قیامت میں کسی کا زور نہیں چلے گا، تو اس لیے 2 ہیں۔ اور یہ سارے باتیں یہاں ذکر ہے۔ الحمدللہ میں خالقیت کا پتہ چلا کہ خالق اللہ ہے، الحمدللہ سے۔ رب العالمین سے ربوبیت دوسرا حصہ ہے۔ الرحمن، رحم مانا خیر و برکت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور مالک یوم الدین میں 2 باتیں ہیں، ایک یوم الدین سے قیامت کا پتہ چلا کہ قیامت ہے، اور مالک سے پتہ چلا کہ اختیار کسی اور کا نہیں، صرف اللہ کا ہے۔ تو گویا کہ یہ پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ تو سورت کا بھی بیان ہوا، الفاتحہ، فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اور اسما بھی۔ پھر آگے ہے سورۃ الفاتحہ مکیۃ، مکی سورت ہے۔ مکی اور مدنی یہ ایک تقسیم ہے، اور مکی صورت کا معنی یہ ہے، ضروری نہیں کہ مکہ میں نازل ہو، بلکہ مکی کا معنی یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہے، اور مدنی صورت کا معنی یہ کہ ہجرت کے بعد نازل ہے، پھر جہاں نازل ہو۔ بعض صورتوں کو مکی اور مدنی دونوں لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ مکی بھی ہے مدنی بھی، یا بعض آیتوں کے بارے میں تو وہاں مختلف احتمالات ہوتا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ وہ صورتیں متکررۃ النزول ہوتا ہے، یعنی ان کا نزول 2 بار ہے، مکہ میں بھی ہوا ہے اور پھر مدینہ میں بھی اس کا نزول ہے، تو اس لیے مکی مدنی دونوں لکھا جاتا ہے۔ پھر مکی مدنی کا ہونا یہ تو نقل پر ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہے، یہ مدینہ میں، البتہ اس کی نشانیاں بھی ہے، جیسے مکی صورتوں میں عقائد کا بیان ہوتا ہے، مدنی صورتوں میں 7 احکام کا بیان ہے۔ مکی صورتوں میں صبر کا تلقین ہوتا ہے، صبر کرو، مصائب برداشت کرو، اور مدنی صورتوں میں پھر جہاد قتال کے احکام ہیں کہ لڑو ان سے۔ اسی طرح مکی صورتوں میں کلا لفظ ہوتا ہے، مدنی صورتوں میں کلا نہیں۔ مکی صورتوں میں منافقین کا تذکرہ نہیں، مدنی صورتوں میں منافقین کا بیان ہوتا ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر یقین کی درستگی کا بات ہے، بس اللہ پر اعتماد کرو، اور مدنی صورتوں میں 7 انتظامی امور کا ذکر ہوتا ہے، گھر کے انتظام، معاشرے کے انتظام، اس کا بیان ہوتا ہے۔ تو مکہ میں ادوار تھے، شروع کے 3 سال میں تو کوئی مسئلہ نہ تھا، مصائب نہ تھے، نہ دعوت، بس خفیہ دعوت تھی۔ بعد کے 2 سال میں پھر 3 کے بعد پھر دعوت، لیکن مقابلہ ایسا خاص نہ تھا، اس لیے کہ زیادہ تر لوگ مان بھی نہیں گئے تھے، تو پریشانی نہ تھی۔
اور پھر 5 سال یہ ہو گئے، اور 5 سال پھر دعوت مصائب کے ساتھ تھے، تکالیف تھے بہت، لیکن ایک رکاوٹ بھی سامنے تھا، اور رکاوٹ ابو طالب تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ کافر ان کی وجہ سے کوئی زیادہ تکلیف نہیں دے سکتے تھے، اور آخری 3 سال میں پھر یہ رکاوٹ بھی ختم ہو گیا تو تکالیف بہت زیادہ بڑھ گئے، تو صبر برداشت اس کے تلقین ہے 13 سال یہ۔ اور پھر مدنی صورتوں میں وہ تو باقاعدہ ایک اسلامی ریاست کے شکل کے لیے ایک صورت پیدا ہو گئے، پھر اسلامی ریاست بھی بنے، اور باقاعدہ ایک شاہی ترتیب تھا، لیکن خطرات بھی ساتھ بہت تھے، خطرات اپنوں سے بھی تھے، منافقین سے بھی، اور باہر سے بھی، تو منافقین کا ذکر اور باہر کیسے لڑو گے اس کا ذکر، اور ساتھ ساتھ اپنا اصلاح بہت ضروری ہے کہ کئی منافقین کے سازشیں کامیاب نہ ہو جائے اور وہ تمہیں اپنے ساتھ بے راہ نہ کر دے۔ تو عین جنگ کے وقت بھی اصلاح تقوی کے احکامات یہ بار بار نازل ہوتے تھے۔ تو سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہے، اور مکہ میں یہ ابتدائی دور میں نازل ہے، یعنی پہلے ابتدائی سالوں میں نازل ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے 4 صورتیں ہیں، یہ 5واں صورت ہے، بلکہ سب سے پہلا صورت یہ نازل ہے مکمل طور پر، یعنی ایک صورت کے شکل میں نازل ہے تو یہ صورت نازل ہے، باقی تو صورتوں کے ٹکڑے نازل ہوتے ہیں، سورہ اقرا کچھ نازل ہوا، سورہ مدثر، مزمل، سورہ مزمل کا آخری تو پھر مدینہ میں بعد میں نازل ہوا، اس طرح سورہ قلم ایک ساتھ ابتدا میں پہلے صورت یہ نازل ہے۔ اس صورت میں 7 آیات ہے اور 1 رکوع ہے، 27 کلمات ہے اور 140 حروف ہے۔ اب اس سے پہلے قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا حکم ہے، تو ان 2 پر مختصر گفتگو کرتا ہے، پھر ہر صورت میں یہ گفتگو نہیں ہوگی۔ پہلی بات اعوذ باللہ، قرآن شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنے کا حکم ہے، اور تعوذ پڑھنے کا حکم سورہ نحل میں ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح اور صورتوں میں ہے، اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، سورہ اعراف کے آخر میں ہے، سورہ حامیم سجدہ میں ہے، سورہ حامیم سجدہ 36 نمبر آیات میں فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور استعاذہ کا حکم کس کو ہے؟ تو یہ ہر انسان کو ہے، جو بھی مکلف ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہے عورت ہے، نبی ہے امتی ہے ولی ہے، سب کو حکم ہے کہ فاستعذ باللہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سب استعاذہ کے محتاج ہے، انبیاء اولیاء سارے محتاج۔ اور استعاذہ مستعاذ بھی، یعنی جس کے نام سے استعاذہ کی ضرورت ہے وہ کون ہے؟ تو وہ صرف اللہ تعالیٰ یا اللہ کی صفات ذکر کرے، یعنی اعوذ باللہ یا اعوذ بالقہار، اعوذ بالرحمن، تو اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر کر سکتے ہو۔ اللہ کی صفات کے سوا کسی اور کے نام کا استعاذہ تو یہ شرک فی الاستعاذہ ہے، یعنی آپ نے اللہ کے ساتھ استعاذہ میں دوسرے کو شریک کیا۔ اس لیے جو تعویذ کہا جاتا ہے، تعویذ معنی کیا؟ استعاذہ پناہ مانگنا، تو تعویذ کاغذ کو نہیں کہا جاتا، بلکہ تعویذ معنی اپنے آپ کو اللہ کے پناہ میں دینا۔ تو تعویذ میں دم میں صرف اللہ کا نام پڑھ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے اسماء، اس کے سوا ملائک کا نام لکھنا، جبریل میکائیل کا نام، یا بعض لوگ تو نمرود کا نام بھی لکھتے ہیں، فرعون شداد کا نام لکھتے ہیں، تو پھر
اس کا کیا معنی؟ تعوذ تو صرف اللہ کے نام ہو سکتا ہے، دوسرے کے نام نہیں مان سکتے ہو، اس کو پھر تعویذ نہ کہو، اس کو اور نام رکھو پھر۔ تو تعوذ صرف اللہ تعالیٰ کے نام، سورہ کاف میں بھی ہے، سورہ جن میں ہے کہ تعوذ صرف اللہ کے نام ہوگا۔ پھر کس سے مدد طلب کرو گے، یعنی کس کے خلاف؟ تو نمبر 1 شیطان کے خلاف، یعنی شیطان کے خلاف مجھے مدد چاہیے۔ جیسے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، سورہ مومنون میں ہے۔ اسی طرح ہر شر سے استعاذہ، آخری صورتوں میں ہے اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس میں ہر شر سے ہے۔ اور پھر مشکات میں تو اس پر طویل باب ہے، مختلف بیماریوں کا، اعوذ بک من البرص والبکم والجنون والجذام وسیء الاسقام، اعوذ بک من الغفلۃ والذلۃ والعیلۃ، تو سب بیماریوں سے، تو یہ شر ما خلق میں سب داخل ہے، جتنے بھی شر ہے سب سے پناہ۔ اسی طرح ہر متکبر اور ہر ضرر سے پناہ، سورہ مومن میں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ، تو ہر متکبر سے پناہ طلب کر۔ اس طرح جہل سے پناہ، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، سورہ بقرہ میں موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے۔ غلط سوال سے بھی پناہ، یعنی دعا کا صحیح طریقہ نہیں جانتا، غلط چیز مانگتا ہے تو پناہ مانگے کہ میں ایسا نہ کروں۔ سورہ ہود آیت 47 میں ہے، نوح علیہ السلام کہتے رب اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ آئندہ کہیں ایسا سوال نہ کرو جو میرے شان کے لائق نہ ہو۔ اسی طرح غیر مجرم کو مجرم بنانا، اس سے بھی پناہ طلب کرے۔ سورہ یوسف آیت 79 میں ہے، یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ اس کو پکڑو، ایک کی جگہ دوسرا پکڑو، تو انہوں نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، کیسے ہے بولا؟ خذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین، قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم صرف اس کو پکڑیں گے جس کے پاس ہمارا سامان پایا گیا، یہ نہیں کہ اس نے چوری کی ہے، یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے چوری کی، لیکن سامان اس کے، ہمارا سوا اس کے سامان سے نکل آیا ہے۔ اسی طرح زنا سے پناہ، زلیخا نے دعوت دی گناہ کے طرف تو اس نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، پناہ ہے اللہ کہ میں کہیں زنا میں، گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو یہ قرآن نے مختلف گناہوں کا ذکر کیا، شیطان کا ذکر کیا کہ ان سے پناہ طلب کر۔ اب یہ کہ قرآن کے شروع میں بھی اعوذ باللہ کا حکم ہے، کسی اور کام کے شروع میں اعوذ باللہ کا حکم نہیں ہے، یعنی اور نیک کام بھی کرنا ہے، کوئی اچھا کام کرنا ہے بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، لیکن قرآن تو اس کے لیے بسم اللہ بھی ہے اور اعوذ باللہ بھی خاص پڑھو گے، یہ قرآن کے ساتھ خاص۔ یہ کیوں؟ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ شیطان دوسرے اعمال میں وسوسے نہیں ڈالتے، برے اعمال میں، اور اچھے اعمال میں وسوسے ڈالتے ہیں، لیکن اتنا نہیں جتنا قرآن کے لیے ڈالتے۔ ہزاروں بہانے بنا دیں گے کہ بس یہ بس تو سادہ ترجمہ ہے، خود بھی سیکھ سکتے ہو، ضروری تو نہیں ہے، اس کے بجائے اور کچھ پڑھے۔ ہزاروں قسم کے ذہن میں وسوسے ڈالیں گے۔ تو بہت سے سمجھدار لوگ، علماء، صلحاء اور دیندار، وہ دوسرے اعمال میں ان کا شوق ہوتا ہے، اور قرآن کے طرف پھر زیادہ سے زیادہ اگر آئے تو تلاوت کے حد تک، تلاوت سے بھی اتنا نہیں روکتا، فہم سے زیادہ روکتا ہے شیطان،
اس لیے کہ قرآن کے سمجھ کے بعد انسان کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان بدل جائے تو عالم بدل جاتا ہے۔ تو فہم کے لیے نہیں چھوڑتا، وسوسے ڈالتا ہے، شبہ پیدا کرتا ہے، الٹے سیدھا باتیں کرتے ہیں۔ قرآن والوں کے خلاف جتنے باتیں لوگ کرتے ہیں اتنا کسی دوسرے مولوی کے خلاف نہیں کرتے۔ حالانکہ ظالموں، قرآن والوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ تو اللہ کے کتاب بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے حکم ہے کہ شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اس لیے کہ اول تو شیطان آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ اگر آپ آ بھی گئے تو پھر کبھی نیند میں، کبھی سستی، کبھی ایسے چیزیں ڈال کے کہ آپ توجہ سے نہ سنیں۔ تو رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اللہ مجھے شیطان کے وسواس سے بچائے کہ وہ مجھے آنے ہی نہ دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اللہ اس سے بھی پناہ کہ میں آ تو گیا لیکن شیطان پھر حاضر ہو کے اور مجھے غفلت میں ڈال لیتا ہے۔ تو پھر بھی پڑھے کہ یہاں بھی مجھے شیطان وسوسوں میں نہ ڈالے، یہ حکم ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں اگر عالم بالا کا کچھ ہے اور آپ علیہ السلام کا معجزہ جو ابھی باقی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو عالم بالا کا ایک باغ جو ہمارے سامنے ہے، جو صفت الہی ہے، وہ کلام اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جنت سے جہاں آدم تھا اس سے شیطان کو نکالا کہ یہ انسانوں کا جگہ ہے اور یہاں انسان رہیں گے۔ تو اللہ نے ہمارے باغ کو ہمارے لیے شیطان سے الگ کر دیا۔ تو یہ اللہ کا باغ ہے، مومن کا دل یہ تو اللہ تعالیٰ کا باغ ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ کی صفت ہے، تو تم اس کو بھی شیطان سے پاک کر دو، بدلہ دو۔ اللہ نے تیرے لیے جنت پاک کر دیا تو تم قرآن کے لیے بیٹھے ہو، اپنے دل کو اور اپنے خیالات کو شیطان سے اور شیطانی وسواس سے پاک کر دو، اور شیطان سے پاک ہو کے قرآن پڑھو گے تو اس کا الگ اثر ہوتا ہے۔ تیسرا یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی مجالس میں ملائک حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، پھر کیا کرتا ہے؟ قرآن کریم پڑھتا ہے۔ یقرؤون القرآن ویتدارسونہ، قرآن کریم کا درس دیتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو الا حفتہم الملائکہ، ملائک کی جماعتیں ان کو گھیر لیتے ہیں۔ تو پیغمبر کے حدیث پر یقین کرنے چاہیے کہ قرآن کے لیے بیٹھے ہو تو ملائک نے تمہیں گھیر لیا ہے۔ کسی کو یقین نہ ہو تو پھر ایمان بالغیب نہیں ہے۔ اس لیے پیغمبر کے احادیث، قرآن کریم کے آیات، ان پر یقین کر کے پڑھو گے تو ایمان میں ترقی ہوگی۔ تو قرآن کریم کے مجالس احادیث کے روح سے ایسے مجالس ہے کہ ملائک ان کو گھیر لیتا ہے، رحمت کے ملائک ایسے مجالس میں شرکت کرتے ہیں۔ تو جب ملائک تمہارے ساتھ شریک ہے، اعوذ باللہ پڑھے کہ شیاطین اور ملائک کا تو آپس میں عداوت ہے، تو شیطان سے یہ مجلس پاک ہونے چاہیے۔ اور پاک کیسے ہوگا؟ کہ بندہ اللہ کے نام کا پناہ طلب کرے۔ اعوذ باللہ من ایک اعوذ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے مناسبت سے الوذ بھی ہے لام سے۔ تو اعوذ کا معنی بھی پناہ طلب کرنا، اور الوذ کا معنی بھی پناہ طلب کر۔ یتسللون منکم لواذا، لواذا معنی پناہ، سورہ نور میں پڑھو گے۔ لیکن اس میں فرق ہے، بعض فرق کرتے ہیں کہ جلب منفعت میں الوذ کہتا ہے کہ نفع ملے مجھے، اور شر ضرر دور کرنے کے لیے، دفع ضرر کے لیے اعوذ پڑھتا ہے۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ یا من الوذ به فيما اؤمله ومن اعوذ به من الشر احاذر، یا من الوذ به فيما اؤمله ومن اعوذ به من الشر احاذر، اے وہ اللہ کہ میں اس کا پناہ طلب کرتا ہوں اپنے امیدوں میں، اور شر سے جو مجھے اندیشہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو اب اعوذ باللہ، اعوذ باللہ یہ با تخصیص کے لیے ہے، با کا معنی خصوصیت ہے۔
تو اعوذ باللہ مانا استجیر باللہ، میں صرف اللہ کے نام پناہ طلب کرتا ہوں۔ ابن جریر طبری مانا کرتا ہے اعوذ باللہ مانا استجیر باللہ دون غیرہ، استجیر باللہ دون غیرہ، پناہ صرف ایک اللہ کے نام نہ کہ کسی اور کے نام، اس لیے کہ پناہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنے آپ کو کسی اور کے پناہ میں دینا تو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ تو اعوذ باللہ مانا کیا، اللہ میں اللہ کے نام کا پناہ طلب کرتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان فعان وزن ہے شطن سے، اور شطن مانا ایک مانا سرکشی، تو یہ سرکش ہے، اور شطن مانا دوری، یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے دور ہے۔ الرجیم، رجیم رجم سے، تو رجیم کا ایک معنی کہ سنسار کیا ہوا، پتھروں سے مارا ہوا، مراد لعنتی ہے کہ ہر ایک نے اس پر لعنت کی، اس کو بگایا ہے۔ اور رجیم رجم زبانی رجم بھی ہے کہ ہر ایک اس کو برا کہے۔ ہر ایک اس کو زبان سے برا کہے، تو شیطان کو ہر ایک برا کہتا ہے، کافر بھی شیطان کو برا کہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ سمجھتے نہیں کہ ہم شیطان کے پیروکار ہیں، لیکن شیطان کے نام سے تو سب نفرت کرتے ہیں۔ تو اللہ اس شیطان سے پناہ جو شیطان ہے ہی رجیم، تو کئی وہ میرے دوست نہ بنے، ورنہ دوست تو دوست کے پیچھے پھر چلتا ہے، تو میں بھی اس کے ساتھ رجیم ہونے میں پھر داخل ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مانا پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے نام اس شیطان سے جو مردود ہے، جن کو ہر ایک نے رد کیا ہے۔ اب دوسرا لفظ تسمیہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تسمیہ بسم اللہ کے بارے میں بھی قرآن کریم میں حکم ہے، کئی آیتوں میں حکم ہے۔ سورہ علق میں اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام پڑھ۔ سورہ مزمل میں ہے وذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام یاد کرو، مزمل 8 میں۔ سورہ دہر میں بھی ہے وذکر اسم ربک۔ سورہ مائدہ کئی سورتوں میں ہے اللہ بسم اللہ پڑھنے کا ذکر، یعنی اللہ کے نام سے پڑھو۔ پھر بسم اللہ کن الفاظ سے پڑھو گے؟ تو صرف بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم صفات ملا کے پڑھے، یہ کامل بسم اللہ ہے۔ اور بعض ضرورت کے موقع پر کچھ الفاظ بڑھا سکتے ہیں، پالن پوری صاحب لکھتا ہے، یعنی کوئی بسم اللہ و برکت اللہ کا ہے تو کھانے میں ضرورت ہے برکت کے، کچھ روایت میں اس طرف اشارہ بھی ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح باتھ روم داخل ہوتے وقت اللہم انی اعوذ بک ہے، اور بسم اللہ بھی ہے، بسم اللہ پڑھے۔ یا رات کو سوتے وقت اللہم بسمک اموت و احیا، تو نیند کی مشابہت ہے موت کے ساتھ، تو وہاں ضرورت اس کے ہے تو اموت لفظ ذکر ہے۔ پھر بسم اللہ پڑھنے میں فوائد کیا ہے؟ نمبر 1 تو یہ کہ بسم اللہ پڑھنے سے برکت پیدا ہوتا ہے، تو جس کام کے شروع میں آپ بسم اللہ پڑھے، اور مومن کا شان یہ ہے کہ وہ شروع اللہ کے نام سے کرے، لیکن شروع اللہ کے نام سے استحضار کے ساتھ ہو۔ اب ایک تو عادت ہوتا ہے نا، بس بسم اللہ، توجہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو اگر ہر کام کے شروع میں استحضار یہ ذہن میں لائے کہ میں کس ہستی کا نام لے رہا ہوں، تو اس سے کیا ہوگا؟ نمبر 1 تو یہ کہ آپ کبھی غلط کام نہیں کر سکو گے۔ اللہ کا نام میں غلط کام پر کیسے لو؟ تو پھر سود، حرام اور کسی حرام میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہو۔ تو بسم اللہ پڑھنے سے ایک تو یہ ہے حرام سے رک جاؤ گے، اسی طرح ظلم سے، بے فائدہ کام کرنے سے خود بخود رک جاؤ گے۔ آپ کو حکم ہے بسم اللہ پڑھنے کا، اور بسم اللہ تو بے فائدہ اور ناجائز کام پہ نہیں پڑھ سکتا، تو پھر ناجائز کام چھوڑنا پڑے گا۔
اسی طرح بسم اللہ پڑھنے میں کیا ہے، ابتدا ہی سے بندہ اپنے حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو یہ کام سر نہیں کر سکتا آپ کے مدد کے بغیر، اگر آپ کا مدد ہے تو پھر صحیح ہے، ہر کام بنے گا، اگر نہیں ہے تو میرا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ تو ہر کام میں گویا کہ بندہ اپنے صحیح عقیدے کا اظہار کرتا ہے ہر عمل شروع کرتے وقت۔ تو مشرکین کیا کرتے تھے، بسم اللہ والعزا، لات عزا کے نام شروع کرتے تھے۔ شیعہ روافظ اکثر مولا علی کا نام لے کے شروع کرتا ہے، نصارہ یسوع مسیح کا نام لے کے عیسیٰ علیہ السلام کا شروع کرتا ہے۔ تو ایک مومن کے شان یہ ہونے چاہیے اللہ کا نام لے کے شروع کرے۔ تو یہ رد ہے، اور مختصر المعانی میں پڑھا ہوگا ایک یہ قصر ہے، بسم اللہ صرف اللہ کے نام۔ تو صرف اللہ کے نام ایک تو قصر قلب ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کا مخاطب الٹ ارادہ رکھتا ہے کہ نہیں دوسروں کے نام شروع کرے، آپ کہے نہیں بسم اللہ صرف اللہ کے نام، قصر قلب ہے۔ اور اگر وہ شرکت کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ کے نام بھی شروع کر سکتے ہو، پیغمبر کے نام بھی، تو بسم اللہ معنی نہیں صرف اللہ کے نام، پیغمبر بھی اللہ کے نام شروع کرے گا، سب اللہ کے نام سے شروع کرے گا۔ اور اگر خالی الذہن ہے تو قصر تعین ہے کہ اس کو سمجھانا ہے شروع کس کے نام سے ہے، مخاطب کو پتہ نہیں، تو آپ اسے سمجھا دے کہ اللہ کے نام سے شروع ہو سکتا ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنے میں ایک تو یہ کہ حرام سے رک جاؤ گے، دوسرا ابتدا سے ہی اظہار ہوگا اپنے بندگی کا، تیسرا اس سے برکت آئے گا، ہر کام میں خیر و برکت ہوگا۔ پھر قرآن سے شروع میں بسم اللہ پڑھے، کیوں کہ قرآن تو بہت بڑا بوجھ ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، قرآن ثقیل ہے، اور اس میں واقعی ثقل ظاہری بھی ہے باطنی بھی ہے، یعنی قرآن کے لیے بیٹھ جائے بس بدن درد کرے گا، کبھی تھکاوٹ ہوتا ہے، کبھی ذہنی بوجھ ہوتا ہے کہ چھوڑ دو، شیطان اتنا وسوسے ڈال لیتا ہے کہ بندے کو سب کچھ محمل نظر آتا ہے کہ بس آج چھوڑ دو کل چھوڑ دے، تو یہ ثقل ہے۔ قرآن کے لیے آپ ارادہ کریں تو تجربہ کریں، اتنے کام اور پیدا ہو جائیں گے جس کا پہلے سوچ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی تو کام ہے، یہ ہے، مصروفیت بڑھ جائیں گے۔ تو یہ ثقل ہے، اس کے ساتھ ثقل ہے، اس کے نزول میں بھی ثقل تھا، اس کے دعوت میں بھی ثقل ہے، اس کے بیان میں بھی ثقل ہے۔ تو اتنا بڑا بوجھ تو ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ بسم اللہ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ تیرے مدد سے شروع کرتا ہوں، تیرے پاک نام کے مدد سے، تو پھر میں اس کو سر کروں گا۔ اگر آپ کا مدد نہیں تو یہ قول ثقیل، تحمل میں اس کا تحمل مجھ سے نہیں ہو سکے گا، اور شر اس کے سامنے جتنے شرور آئے جب اللہ کی مدد میں شامل ہو جائے تو شرور دفع ہوں گے۔ نمبر 5 یہ بھی ہے، بسم اللہ پڑھنے سے شیطان کی تذلیل ہوتی ہے، اور حدیث میں ہے شیطان جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اذا ذکر اسم اللہ یتصاغر الشیطان حتی یکون مثل الذباب، بسم اللہ کے ذکر سے شیطان اس کا جسم پگھل جاتا ہے، اور گلتے گلتے آخر وہ مکی کے برابر رہ جاتا ہے۔ تو ذکر الہی سے، اور تجربہ بھی ہے، آپ ذکر کی عادت ڈالے تو وسوسے وغیرہ یہ چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، اور ذکر چھوڑ دے تو یکدم ناشنا وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بسم اللہ اپنے ہر صبح کا ابتدا بسم اللہ سے ہو، اپنے ہر کام کا ابتدا بسم اللہ سے ہو۔ ایک شاعر کہتا ہے، لقد بسملت لیلا غدات لقیتها فیا حبذا ذاک الحبیب المبسمل، لقد بسملت لیلا غدات لقیتها فیا حبذا ذاک الحبیب المبسمل، یعنی صبح صبح جب میں نے ملاقات کی لیلا سے تو اس کی ابتدا بسم اللہ سے تھی۔ تو یا حبذا معنی کتنا حسین لگتا ہے جب حبیب بسم اللہ سے شروع کرے۔ تو یہ بسم اللہ میں لفظ با ہے، اور یہ
لفظ با اس کے کئی معنی ہے، یہ مناسب معنی یہ ہے کہ یہ استعانت کے لیے، مدد کے لیے، یعنی قرآن کریم میں مدد کی ضرورت ہے، اللہ کے مدد کے بغیر کوئی قرآن کریم کی بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ استعینو نکالو گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینو، یعنی ایک تو افعال عامہ ہے نا، اشرعو کا ہے، ابتدعو کا ہے، شروع کرتا ہو، ابتدا، وہ تو عام ہے، ہر فعل کے ساتھ ٹچ ہو سکتا ہے، اور یہ خاص ہے قرآن کے لیے، خاص استعانت کی ضرورت۔ جب با استعانت کے لیے لیں گے ہم تو اس کا معنی کیا ہوا؟ مدد، ایاک نستعین، اللہ صرف تیرے نام کے مدد، تو بسم اللہ میں بھی وہی آ گیا۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ تمام علوم کا مجموعہ سورہ فاتحہ ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ با ہے۔ با کیوں ہے کہ با استعانت کے لیے، استعانت کا معنی بسم اللہ، اللہ میں صرف تجھ سے مدد چاہتا ہو اور کسی سے نہیں، یہ معنی با دیتا ہے۔ اور قرآن کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ بندہ صرف اللہ کے ساتھ ٹچ ہو جائے، باقی ہر معبود سے جدا ہو، تو یہ لا الہ الا اللہ بن گیا۔ تو اس لیے بسم اللہ، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اس بسم اللہ کو ذرا لمبا کر کے لکھو، تاکہ یہی تو بنیاد ہے پورے قرآن کا اور خلاصہ ہے، تو اس کا پتہ چلے کہ یہ بنیادی لفظ ہے۔ پھر اس کے لیے متعلق آخر میں بہتر ہے، یعنی استعین و بسم اللہ، اس سے بہتر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم استعین و آخر میں کہے، تاکہ ابتدا نام الہی سے ہو، یعنی فعل سے نہ ہو، اللہ کے نام سے ہو۔ پھر بسم اللہ کہا نا، باللہ نہ کہا، بسم اللہ مانا اللہ کے نام سے، تو ڈائریکٹ اللہ سے مدد بھی تو چاہ سکتے ہو بغیر نام کے، تو باللہ کیوں نہ کہا؟ تو اس کے ایک وجہ تو یہ ہے کہ پھر شبہ ہوگا، باللہ با مدد کے لیے ہے یا قسم کے لیے؟ باللہ تو قسم بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اسم درمیان میں لایا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اسم ذکر کرنے میں یہ نکتہ ہے کہ اللہ کا صرف نام، یعنی اللہ کا صرف اسم الہ اللہ، یہ ضروری نہیں جس نام سے بھی شروع کرے صحیح، اسم کہا نا، اسم کوئی بھی ہو، جیسے تبارک اسم ربک، تو تیرے رب کے نام بابرکت ہے، تو صرف یہ نام نہیں، ہر نام بابرکت ہے، تو اللہ کے ہر اسم کے برکت بتانے کے لیے اسم کا لفظ بڑھایا۔ بسم اللہ شروع کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ، خاص اللہ تعالیٰ کے نام، الرحمن الرحیم، الرحمن جو بہت مہربان ہے، انتہائی مہربان، الرحیم خاص مہربان ہے اللہ۔ بسم اللہ میں الرحمن الرحیم اس لیے لگایا کہ لفظ اللہ میں ہیبت ہوتا ہے، اس میں جلالی ہے نا، اس میں ہیبت ہے، اور ہیبت کی وجہ سے بندہ بھاگ جاتا ہے، یعنی کسی کا رعب بہت ہوتا ہے، بعض اساتذہ بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں لیکن ان کا رعب اتنا ہوتا ہے کہ طلبہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو زیادہ دل نہیں کرتا، تو کبھی زیادہ ہیبت وہ تو دوری کا سبب بن جاتا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے الرحمن الرحیم لگایا کہ وہ اللہ بھی ہے، اللہ مانا تمام کمالات کا مجموعہ، ہر کمال اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ انتہائی مہربان بھی ہے، اس کے رحم کا کوئی انتہا نہیں، اور الرحیم خاص مہربان بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہ دو مرتبہ ہے سورہ بقرہ، یہ سورہ فاتحہ میں آگے پھر الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں پھر الرحمن الرحیم ہے، تو اس کے لیے تو وجہ بتایا نا کہ پہلے لفظ ہیبت کا تھا، تو اس لیے یہاں ذکر کی، وہاں الگ وجہ بتا دیں گے۔ پھر الرحمن الرحیم میں کئی طریقوں سے فرق ہے، تو یہ بھی سورہ فاتحہ میں بتا دیں گے تفریق کے بعد۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تسمیہ، اس میں تو شک نہیں کہ یہ قرآن کا جز ہے، یعنی قرآن سے ہے، سورہ نمل میں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو اس سے انکار تو کفر ہے، تو آیات ہے، یعنی آیات کا ٹکڑا ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ وہی بسم اللہ ہے جو سورہ نمل کا ہے، اس کو ہر صورت کے شروع میں لکھا گیا۔
لیکن یہ صحیح نہیں، وہ الگ ہے، اور ایک بسم اللہ الگ قرآن کا جز ہے، یعنی ایک وہ ہے اور ایک الگ ہے احناف کے نزدیک۔ اور شوافی اس کے قائل ہے کہ ایک نہیں ہے، یہ 313 ہے، جتنی صورتوں کے ابتدا میں ہے تو یہ ہر صورت کا جز ہے، تو اس لیے تراویح میں اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ 113 آیتیں رہ نہ جائے۔ البتہ ایک جگہ احناف کہتے ہیں زور سے پڑھیں تاکہ احناف کے مسلک کے مطابق ایک آیت کا اظہار ہو، اور شوافی ہر جگہ زور سے پڑھتے ہیں، باقاعدہ ایک آیت تسلیم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سورہ نماز پڑھانے کے لیے آگے ہو گئے تو بسم اللہ زور سے پڑھنے لگے، بعد میں کسی نے کہا تو فرمایا میں نے ایسا ہی کیا جیسے آپ علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو احناف کہتے ہیں وہ تعلیم کے لیے تھا کہ پتہ چلے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہے، اور کئی صحابہ کرام سے خفیہ بھی نقل ہے، وہ خفیہ پڑھتے تھے۔ اور یہ ہر صورت کا جز ہے، قرآن کا جز ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اور ہر صورت کا جز احناف کے نزدیک نہیں بلکہ فصل کے لیے ہر صورت کے شروع میں اس کو ذکر کیا گیا، اور شوافی کے نزدیک اس میں تکرار کے باوجود ہی الگ آیات ہے، جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ کئی مرتبہ ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ایک آیات کو دہرایا گیا، وہ الگ الگ آیات ہے۔ اس لیے بعض مفسرین تفسیروں میں ہر صورت کی بسم اللہ کا الگ الگ ترجمہ کرتے ہیں، یعنی اس صورت کے مضمون کے مناسبت سے الگ جیسے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا وہ ہر نعمت کے ساتھ الگ الگ ٹچ کرتے ہیں۔ تو یہ تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں اب